طے کیا ہے. ہم نے اپنی ذاتی زندگی کے اندر، ہم اپنی ذاتی زندگی میں کیا اپنا معیار طے کر رہے ہیں؟ کیا ہم بالکل پاکیزہ ہیں؟ کیا ہمارا معیار دوگلے پن میں تو نہیں؟ ہم دین کو کس لیے استعمال کرتے ہیں؟ ہم کاروبار کو کس لیے استعمال کرتے ہیں؟ ہم اپنی زبان کا استعمال کہاں پہ کر رہے ہیں؟ اپنی طاقت کا استعمال کہاں پہ کر رہے ہیں؟ ہماری اندر دوستو آپ کا خیر مقدم ہے ہمارے چینل MSQ وائرل ٹاپکس پر. دوستو آج کے شاہی امام پنجاب مولانا عثمان لدھیانوی صاحب کے بیان کا ٹاپک ہے اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ. یہ بیان سن کر آپ کی روح کانپ اٹھے گی. اس بیان کو توجہ سے سنیے گا، بہت زیادہ فائدہ ہوگا. چلیے دوستو مل کر سنتے ہیں. عروج سے بہروور نہ ہوگی کبھی حیات منافقانہ، عروج سے بہروور نہ ہوگی کبھی حیات منافقانہ، زباں پہ اسلام کا وظیفہ مگر خیالات کافرانہ. ہماری پستی کی انتہا کیا، ہماری ذلت کا کیا ٹھکانہ، گناہ تو پھر گناہ ٹھہرے، عبادتیں بھی مجرمانہ. معیار کیا ہے؟ نیت کیسی ہے؟ پیارے نبی علیہ السلام نے ان چند لفظوں میں انسانوں کو راستہ عطا کر دیا کہ آؤ، اگر تمہاری نیت پاک ہے، حکم ہوا تو پھر اللہ ساتھ ہے. اگر تمہاری نیت پاک ہے تو تمہاری آواز میں، تمہارے لب و لہجے میں اللہ، تمہارے کردار میں اللہ، تمہارے کام میں، تمہارے کاروبار میں اللہ، تمہارے جسم میں اللہ، تمہاری اولاد میں اللہ، تمہارے مال میں برکت دیں گے، بشرطے کہ تمہاری نیت اچھی ہو. اگر تمہاری نیت دوگلے پن کی ہے، اگر تمہاری نیت دھوکہ دینے کی ہے، اگر تمہاری نیت بے ایمانی کی ہے، تو کچھ وقت تک تو تمہیں ایسا لگے گا کہ تم کامیابی کی طرف جا رہے ہو، لیکن جب اچانک غبارے میں ہوا نکل جائے گی تب احساس ہوگا کہ یہ تو سارا کچھ ہم نے صرف اپنے پاس سے بنایا ہوا تھا، حقیقت میں اللہ کے نزدیک کچھ نہیں ہے. کیا معیار طے کیا ہے؟ ہم نے اپنی ذاتی زندگی کے اندر، ہم اپنی ذاتی زندگی میں کیا اپنا معیار طے کر رہے ہیں؟ کیا ہم بالکل پاکیزہ ہیں؟ کیا ہمارا معیار دوگلے پن میں تو نہیں؟ ہم دین کو کس لیے استعمال کرتے ہیں؟ ہم کاروبار کو کس لیے استعمال کرتے ہیں؟ ہم اپنی زبان کا استعمال کہاں پہ کر رہے ہیں؟ اپنی طاقت کا استعمال کہاں پہ کر رہے ہیں؟ ہماری اندر نیت کیا چھپی ہے؟ نیت کیا ہے آپ کی؟ بادشاہ اورنگزیب، اس نے جب دربار میں بیٹھا تھا تو ایک بہروپیہ آ گیا. آج کل بھی ہوتے ہیں بہروپیے جو اپنا لباس، اپنا لب و لہجہ بدلتے رہتے ہیں. ایک بہروپیہ آ گیا تو بہروپیے نے آ کے کہا کہ بادشاہ، میں تم سے انعام چاہتا ہوں لیکن ایسے نہیں، میں دوبارہ آؤں گا، اگر تم مجھے نہیں پہچان سکے تو انعام لوں گا. بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں. چند مہینے بعد بہروپیہ جب فوجی بھرتی ہو رہی تھی تو اچھی طرح تیاری کر کے آیا. ایک ایک فوجی بادشاہ کے سامنے لایا جا رہا تھا. جب وہ آیا نا بہروپیہ سامنے، سب کا نام پوچھا جاتا تھا، قد کاٹ گنا جاتا تھا. جب وہ آیا بادشاہ کے سامنے تو بادشاہ نے اس کو دیکھتے ہی کہا، ہاں عبد الرحمن، ہم نے تجھے پہچان لیا یار. اور 2 سکے نکال کے دیے، کہتا یہ لے تیرا خرچہ ہو گیا ہوگا کچھ. تو بہروپیہ بڑا حیران ہوا کہ یار مجھے اس نے پہچان لیا. 2-4 مہینے بعد استادوں کی بھرتی ہونی تھی. مدرسوں میں جو وہ مولوی پڑھاتے ہیں، جب ان کی بھرتی کا وقت آیا تو بہروپیہ استاد بن کے آ گیا. بہترین شیروانی، بہترین داڑھی کو رنگ کے، اچھی طرح سر پہ بڑھیا سی دستار لگا کے، جس طرح استاد ہوتے ہیں، ہاتھ میں 2 کتابیں پکڑ کے. اب سارے استادوں کا ٹیسٹ چل رہا تھا. جب وہ بادشاہ کے سامنے آیا، رنگ روپ بدلا ہوا تھا، کپڑے بدلے ہوئے تھے، چہرہ بدلا ہوا تھا، خد و خال بدلے ہوئے تھے. تو بادشاہ نے پھر اسے دیکھا، کہنا یار عبد الرحمن، آپ تینوں پہچان لیا یار. بڑا حیران ہوا. اس نے پھر 2 سکے نکال کے دیے، کہتا رکھ لے، تیرا کچھ خرچہ ہو گیا ہوگا. بات آئی گئی ہو گئی. بادشاہ کہیں جا رہا تھا اپنی فوج کے ساتھ، تو دیکھا ایک پہاڑ کی چوٹی پر لائن لگی ہوئی ہے. ایک طرف سے لوگ لائن میں چڑھ رہے ہیں اور وہاں اوپر کوئی کٹیا بنی ہوئی ہے، کوئی
غار ہے جس کے اندر لوگ جاتے ہیں, دوسری طرف سے باہر آتے ہیں. تو بادشاہ نے دیکھا تو اپنے وزیر کو کہا, کہتا پتہ کرو یہاں کون ہے, کیا معاملہ ہے, یہ لوگوں نے یہاں لائن کیوں لگا رکھی. وزیر گیا, جب پتہ کیا تو معلوم ہوا کہ اوپر ایک اللہ والے ہیں, ایک متقی بندہ, نمازی, پرہیزگار, ولی اللہ کا. آج کل تو ولی جلدی نظر آتے نہیں, اور اگر کسی کو مل جائے تو لوگ اس کی قدر نہیں کرتے. ورنہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں تو ولیوں کو کیا کہا, فرمایا میرے دوست ہیں, ان کو کوئی ڈر نہیں ہے, ان کو کوئی خوف نہیں ہے. اب ولی جو ہیں وہ نظر آتے نہیں, آگے ولیوں کے چیلے بیٹھے ہوئے دھندا کرنے کے لیے. اللہ کے ولیوں کا تو بڑا مقام ہے نا بھائی. وہ اگر کسی کے لیے ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے ہیں, کسی کے لیے ہاتھ اٹھا کے اگر دعا کرتے ہیں, پوری دنیا کی طاقت لگ سکتی ہے اس کو ذلیل کرنے کے لیے, لیکن اللہ جب اپنے کسی ایک ولی کی دعا کو سن لیتا ہے اور حکم جو ہو جاتا ہے کہ قبول کر لی گئی, تو پھر اس بندے کا دنیا کی کوئی طاقت کچھ بگاڑ نہیں سکتی. تو بادشاہ نے کہا پتہ کرو, پتہ لگا جی ولی اندر کوئی اللہ کا بہت بڑا ولی ہے, لوگ اس سے دعائیں کرانے جاتے ہیں. اب بادشاہ کے دل میں بھی آئی کہ میں بھی اپنے لیے دعا کرا لوں, میں بھی اس سے جا کے اللہ کا قریبی بندہ کوئی اپنے لیے دعا کراؤں. بادشاہ بھی چلا گیا, تو جو ولی کا جو آگے دربان تھا نا اس اللہ والے کا, اس نے جب دیکھا بادشاہ آ رہا ہے تو اس نے جا کے بادشاہ کو جرأت سے کہا کہ خبردار لائن میں لگ کے آنا ہوگا. اگر تم بادشاہ ہو اس کا مطلب یہ نہیں کہ لائن توڑ کے آؤ گے تم. اب جب اورنگزیب کو اس نے یہ کہا تو ان کو لگا کہ واقعی کوئی پہنچے ہوئے اللہ کے اصلی ولی ہیں, کوئی ایسا ویسا ہوتا تو کہتا جی بادشاہ آ رہا ہے آنے دو. لائن میں لگ گئے. حضرت کی جب باری آئی, اورنگزیب رحمت اللہ علیہ کی اندر گئے تو دیکھا ایک بہت ہی نورانی چہرے والا بندہ, اللہ کا بہت بڑا ولی, جس کے چہرے پہ نورانیت چمک رہی ہے, آنکھیں بند کیے ہوئے اللہ کی حمد و ثنا کر رہا. سلام کیا, وعلیکم سلام. فرمایا میں بادشاہ ہوں اس ملک کا. فرمایا ہاں, کہ حضرت میرے لیے دعا کر دیں اور کوئی نصیحت کر دیں. اب وہ اللہ والے جو بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے بات کہی, کہنے لگے پہلی بات نصیحت تو یہ ہے کہ اگر کبھی شکست ہو جائے تو گھبرانا نہیں, شکست ہو جائے تو گھبرانا نہیں, اور اگر فتح ہو جائے تو غرور میں نہ آنا. یہ تو نصیحت ہے تمہارے لیے. کہ حضرت دعا بھی کر دو. انہوں نے جب دعا کی بادشاہ کے لیے, دعا جب ختم ہو گئی, بادشاہ جب واپس جانے لگا, دروازے پر پہنچا نا غار کے, اس جھونپڑی کے دروازے پر جب پہنچا, وہ ولی جو تھا اپنی جگہ پر کھڑا ہوا, انہیں آواز ماری, کہنا اورنگزیب وہ ذرا ادھر پلٹ, آج مترانو نہیں پہچانے, وہ آج نہیں پہچانا تو نے ہمیں, اور میں تو وہی بہروپیہ ہوں جو 2 دفعہ پہلے تیرے پاس آیا, تو نے مجھے پکڑ لیا. اب دیکھ ہم نے کیسا جال لگایا تیرے لیے. ہم اس راستے میں آ کے 10 سال پہلے آ کے بیٹھ گئے, اور 10 سال تک اس بیٹھ کے غار میں اللہ کا نام لیا, چاروں طرف دنیا آنے لگی. ہمیں امید تھی کہ کبھی تو اس راستے سے گزرے گا, اور پھر جب تم ہمارے سامنے آؤ گے ہم پھر تمہیں بتائیں گے کہ ہم بہروپیے ہیں, کیونکہ ہم بادشاہ سے جیتنا چاہتے ہیں. اب جب بادشاہ نے اس کی آواز سنی اصلی, وہ کھڑا ہو گیا اور فرمایا رب تیرا بھلا کرے, تو تو نے بہت برا کیا. فرمایا اچھا چاہتا کیا ہے تو, پہچان تو لیا, اب ہمارا وعدہ تھا کہ جو تو کہے گا وہ دیں گے. تو وہ جو بہروپیہ جو ولی بن گیا تھا نا, اس نے اورنگزیب کو کہا, کہنے لگا یہ جو تیرے سر پر تاج رکھا ہے جس پہ کوہ نور ہیرا لگا ہوا ہے, جس کو آج بھی دنیا برطانیہ میں دیکھنے کے لیے جاتی ہے, اس ولی نے کہا, اس بہروپیے نے, کہتا یہ اپنا تاج اتار اور میرے قدموں میں رکھ دے. اب جو لوگ وعدہ کرتے ہیں نا
سنو یہاں ایک اور بات. کئی لوگوں کو بڑا غرور ہوتا ہے کہ ہم بڑے پکے ہیں, ایمان والے ہیں, خاندانی ہیں, جو وعدہ کر کے نبھا دے بس وہی نسل والا ہوتا ہے, جو وعدہ کر کے وقت آنے پر مکر جائے وہ نسل والا نہیں ہوتا ہے بندہ. اورنگزیب نے وعدہ کیا تھا کہ جو تو کہے گا میں دوں گا. جب اس نے کہا نا بہروپیے نے اپنا تاج اتار میرے پیروں میں رکھ, اورنگزیب نے اپنا تاج اتارا اور اس کے پیروں میں رکھا اس تاج کو, اور رکھنے کے بعد یہ کہا کہ کاش تو مجھ سے جاگیریں مانگتا, بہت زیادہ سامان مانگتا. کہ اللہ کوئی بات نہیں, تو نے تاج مانگا ہے, میں نے وعدہ کیا تھا جب میں دلی جاؤں گا میرے پاس آنا, اور بھی بہت کچھ دوں گا. اتنا کہہ کے جب بادشاہ پلٹا واپس دروازے پر پہنچا تو وہی بہروپیہ جو اللہ کا ولی کا بننے کا ڈھونگ کر رہا تھا, اس دفعہ جب اس نے آواز ماری تو اس کی آواز میں جلال تھا, اس کی آواز میں رقت تھی, اس کی آواز میں بزرگی تھی. اور کیونکہ بادشاہ خود اللہ کا ولی تھا, اس بار جب اس نے اس کو بلایا, اس کو آواز دے کر کہا رک جا اپنی جگہ پر اور میری طرف پلٹ, تو بادشاہ سمجھ گیا کہ اس بار کوئی بہروپیہ نہیں بول رہا, اس بار کوئی اللہ کا ولی بول رہا ہے. اور جب وہ پلٹا تو اس بہروپیے کی آنکھوں میں آنسو تھے. وہ کہنے لگا ادھر آ اورنگزیب, اپنا تاج اٹھا اور بھاگ جا یہاں سے. کہنا بات کیا ہوئی؟ کہنے لگا یار میں 10 سال سے جھوٹ موٹ میں صلی اللہ علیہ وسلم کی تسبیح کر رہا ہوں, 10 سال سے جھوٹ موٹ میں اللہ اللہ کی تسبیح کر رہا ہوں, اور اتنی مخلوق میرے پیچھے لگ گئی اور اللہ اللہ کا نام جھوٹا موٹا لیا, تیرا تاج میرے قدموں میں آ گیا. اگر میں سچ میں اپنے رب کا نام لوں گا پھر اللہ مجھے کیا کچھ عطا فرما دیں گے اس کا اندازہ نہیں لگا سکتا. کہتا اگر میری نیت اب صحیح ہو گئی, اگر اب میں نے صحیح نیت سے, یہ تو ابھی خالی نیت سے صرف بادشاہ کو اپنا متحد کرنے کے لیے کہنا اتنے سال اللہ اللہ کیا, تو تیرے ہندوستان کے بادشاہ کا تاج قدموں میں. فرمایا اگر سچ میں اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے, سچ میں اپنے رسول کو راضی کرنے کے لیے, سچ میں اللہ اور اس کے رسول کی اتباع کے لیے, راجستھان تو بڑی عزت والا مقام ہے, کتنا بڑا ولی آرام کر رہا ہے. آپ کو اندازہ ہے کبھی کہ اللہ نے آپ کو کتنی اچھی روئے زمین عطا فرمائی ہے؟ اتنے دھرموں کے لوگ, اتنے لوگوں کے اندر پیار اور محبتیں, اور اس زمین کے اوپر خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کا موجود ہونا. کئی کہتے ہیں دیوبندیوں کو پیروں سے کچھ لینا دینا نہیں. میں تو جتنی دفعہ بھی نکلا ہوں تو اجمیر شریف رات کو رک کے نکلا ہوں. لیکن ایک بات تمہیں آج بتاتا چلوں, لوگوں کو بہت شوق ہے یہاں فتوے کرنے کا, مسئلہ کرنے کا. میں آپ کو مزے کی بات بتاتا ہوں کہ جو بندہ اجمیر شریف جاتا ہو, کلیر شریف جاتا ہو, سرہند شریف جاتا ہو, نظام الدین جاتا ہو, یا اور کوئی غیر مسلم لگا لیں, وہ اپنے کسی مذہب کی عبادت گاہ میں جاتا ہو, اگر جیسا جاتا ہو ویسا ہی آتا ہو, پھر اس کا جانا نہ جانا ایک برابر ہے. اور جو خواجہ صاحب کے چلا گیا, خواجہ صاحب کے, اورنگزیب گیا تھا ایک دفعہ, نام سنا اورنگزیب عالمگیر کا؟ اورنگزیب عالمگیر کے دربار لگا ہوا تھا, ایک بہروپیہ آ گیا. بہروپیہ کہنے لگا بادشاہ مجھے بہت کچھ چاہیے لیکن میں تیرے سے مانگوں گا نہیں, میں اب بھیس بدل کے آؤں گا, اگر تو مجھے پہچان جائے تو میں ہار گیا, اور اگر تو نے مجھے نہیں پہچانا تو تو ہارا, پھر جو مانگوں گا تجھے دینا ہوگا مجھے. اورنگزیب نے شرط لگا لی کہ ٹھیک ہے. 6 مہینے بعد آیا, فوجی بن کے, بھرتی ہو رہی تھی ٹریننگ کے لیے. بادشاہ خود بیٹھا کرتے تھے کرسی لگا کے. جب وہ آیا سامنے, وہ بادشاہ کہنے لگا عبد الرحمن وہ تنو یار اسی پہچان لیا, پکڑ 2 دینار گھر جا واپس. سال بعد پھر ٹیچروں کی بھرتی ہو رہی تھی, بڑھیا مولوی بن کے, شیروانی پہن کے, اچھا استاد بن کے آیا. انٹرویو چل رہے تھے, جب اس کی باری آئی اس نے سوچا اپنی پہچانے کا. بادشاہ نے شکل دیکھتے ہی, بادشاہ بھی ایسے ہوا کرتے تھے, شکل دیکھتے پہچان لیں, عبد الرحمن یار تو وہی نہیں بہروپیہ, یہ 2 دینار پکڑ چل گھر کو چل. چوتھی دفعہ بھکاری بن کے کھڑا ہو گیا, تیسری دفعہ کہیں بھکاری بن کے. بادشاہ جا رہا تھا, مانگنے لگا. بادشاہ نے بھکاریوں میں سے ہاتھ پکڑ کے باہر نکالا کہ یار تو عبد الرحمن نہیں, یہ 2 دینار پکڑ چل گھر کو جا, کیا کر رہا ہے یار. بات آئی گئی ہو گئی. کئی سال بعد بادشاہ کہیں جا رہا تھا دکن کی طرف,
ایک پہاڑی راستے سے گزرا تو دیکھا ایک پہاڑی کی چوٹی پہ لائنیں لگی ہوئی لوگوں کی، ایک طرف سے جاتے ہیں دوسری طرف سے آتے ہیں. فوجیوں کو بھیجا، پوچھو کیا بات ہے؟ کہنے لگے جی اوپر ایک اللہ والا بیٹھا ہے، ایک بزرگ بیٹھے ہیں، ایک ولی بیٹھے ہیں جس کے لیے ہاتھ اٹھا دیں. اور یہ سچ ہے، یہ جو میں بات آپ کو بتا رہا ہوں نا ولیوں والی، اللہ نے قرآن پاک میں کہا کہ جن کو ہم نے اپنا دوست بنا لیا اب ان کو کوئی ڈر کوئی نہیں. یہ حقیقت ہے. اگر ولی کسی کے لیے ہاتھ اٹھا کے دعا کر دے نا، قیامت برپا ہو سکتی ہے، اس کی پیٹھ نہیں لگ سکتی. اللہ اسی وقت دیں گے. اگر وہ اپنی بیوقوفی کی وجہ سے نعمت کھو دے وہ الگ بات ہے. اللہ کی ایک بڑی خوبصورت عادت ہے، پتہ ہے آپ کو اللہ کی کیا عادت ہے؟ جب کسی کو دیتے ہیں، علم دیتے ہیں، دولت دیتے ہیں، رتبہ دیتے ہیں، اللہ واپس نہیں لیتے. آپ نے پھر سنا ہوگا کہ بندہ فقیر بن جاتا ہے، وہ اپنے غرور کی وجہ سے کھو دیتا ہے، اللہ نہیں واپس لیتے. تو بادشاہ کو جنرل نے آ کے کہا کہ جناب اوپر ایک ولی ہے، آپ بھی کہو دعا کرا لیں، جہاں جا رہے ہیں فتح ہو جائے. تو بادشاہ کہنے لگا یار وہ بھی اللہ والوں کو مانتا تھا. کہتا چلو چلو. اوپر گئے تو ولی کے جو سنتری تھے وہ بھی بڑے سخت تھے، کوئی بڑا اللہ والا ہوگا. کہنے لگا چاہے تو بادشاہ ہے لائن میں آنا ہوگا. اورنگزیب بھی لائن میں لگ گیا. کافی دیر بعد باری آئی تو دیکھا اندر بڑا ہی خوبصورت نورانی چہرہ، اللہ اللہ کر رہا ہے تسبیح ہاتھ میں. اندر گھستے ہی بادشاہ کو ایسے لگا جیسے واقعی اس جگہ پہ اللہ کی رحمت آ رہی، واقعی. دونوں زانوں پہ بیٹھ گیا بادشاہ. کہا حضرت میرے لیے دعا کر دیں، میں آگے جا رہا ہوں. فرمایا ٹھیک ہے جا، اللہ تجھے فتح دیں گے. کہ حضرت کوئی نصیحت کر دیں. کہ بس نصیحت یہی ہے اگر فتح ملے ظلم نہ کرنا، ہار جاؤ تو گھبرانا نہیں. اتنا سنا بادشاہ بڑا خوش ہوا، واپس جانے لگا. دروازے میں جب چوکھٹ پہ پہنچ گیا تو ولی اللہ اپنی جگہ پہ کھڑا ہوا. کہا ہاں مترا آج نہیں پہچانے عبد الرحمان نو. کہتا آج پہ مارا ہاتھوں تیری دی. کہتا سر سے تاج اتارا، شرط ہار گیا. لوگ زبان کے پکے ہوتے تھے. بہروپیے کے پیروں میں اپنا تاج رکھ دیا اور ایک بات کہی. کہتا آج تو شرط جیت گیا ہے، یہ تو کچھ بھی نہیں جو تو نے مانگا ہے. اس نے الگ انداز میں بادشاہ کو بلایا. کہا ادھر آؤ، واپس اٹھا اپنا تاج یہاں سے، بھاگ. بادشاہ خود اللہ کا ولی تھا، سمجھ گیا ہے درود شریف ہے اس چکر میں کہ ایک دن تو اورنگزیب نکلے گا، میرے پاس آئے گا، میں اورنگزیب کے گھٹنے ٹکا دوں گا. کہنے لگا میں یہ سوچتا ہوں کہ جھوٹ موٹ میں اللہ کا نام لیتا رہا، ہندوستان کے بادشاہ کا تاج میرے پیروں میں آ گیا. اگر میں دل سے اللہ کا نام لیتا تو کس مقام تک پہنچ جاتا. صرف جھوٹ موٹ میں نام لیتا رہا. تو مارز یہ کر رہا تھا. اورنگزیب گیا خواجہ معین الدین چشتی کی درگاہ میں فاتحہ پڑھنے کے لیے. تو جب سیڑھیاں چڑھ رہا تھا نا تو وہاں مانگنے والے بیٹھے ہوتے ہیں. انہوں نے ایک نے کہا بادشاہ کا لباس پکڑ لیا کہ خواجہ کے لیے کچھ دے جا، 20 سال ہو گئے میری آنکھیں نہیں آئی. اورنگزیب وہیں رک گئے. فرمایا اچھا وہ 20 سال ہو گئے تیری آنکھیں نہیں آئی، یہاں بیٹھا ہوا ہے؟ کہ ہاں کچھ دے جاؤ. اس نے سوچا بادشاہ دیناروں کی تھیلی دے دے گا، کوئی سونے کی تھیلا دے دیں گے. 2 سپاہی بلائے. کہنے لگے یار یہ 20 سال ہو گئے یہاں بیٹھا ہوا ہے، اس کی آنکھوں کی روشنی نہیں آئی، میں اندر جا رہا ہوں سلام کرنے. میرے آتے آتے اگر آنکھوں کی روشنی آ جائے ٹھیک ہے، نہیں تو اس کی گردن اتارو، ایک طرف کرو اس کی. بادشاہ اندر چلا گیا فاتحہ پڑھنے کے لیے. اب ہماری طرح کی تو فاتحہ نہیں تھی نا جی، جیسی آج کل فاتحہ پڑھتے ہیں بھائی ادھر سے گئے ادھر سے نکل گئے. اللہ والے تو جب اللہ والوں کے جاتے ہیں پھر ان کی تار مل جاتی ہے اپنے رب کے ساتھ. بادشاہ جب کافی دیر کے بعد جب وہ اندر چلا گیا، ادھر یہ رو رو کے دعائیں کر رہا کہ یا اللہ آج اپنے نبی کے صدقے، آج معین الدین چشتی کی چوکھٹ کے صدقے آج میری آنکھوں کی روشنی دے دے، ورنہ یہ آئے گا اس نے آتے میری گردن مار دینی، میری جان تو بچا لے میرے رب بس آج. بادشاہ سلامت جب باہر آئے اس کے سارے طبق روشن ہو گئے. اچھا کوئی لینس لگانے کی بھی ضرورت نہیں رہی. بادشاہ سلامت، لوگ کہتے ہیں اندھا تھا، ساری روشنی آ گئی، سب کچھ نظر آنے لگا بالکل صاف صاف. اورنگزیب نے کہا
کہتا اللہ والوں کے دربار کو بدنام کرتے ہو, نیت تمہاری اچھی نہیں ہوتی, نیت تمہاری اچھی نہیں ہوتی. تو سنو, جو لوگ خواجہ معین الدین چشتی کے دربار میں جاتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ کے, وہ پہلے تو صرف اللہ اور رسول اللہ کے مجرم ہیں قیامت والے دن. کس کے مجرم ہیں جی؟ اللہ کے بھی اور رسول اللہ کے بھی. اور جس نے خواجہ صاحب کے تربت پہ کھڑے ہو کے فاتحہ پڑھی ہو پھر آ کے جھوٹ بولتا ہو, خواجہ صاحب کی تربت پہ فاتحہ پڑھنے کے بعد کسی کی بہن کو گندی نگاہ سے دیکھتا ہو, خواجہ صاحب کی تربت پہ فاتحہ پڑھنے کے بعد کسی سے ٹھگی کرتا ہو, بے ایمانی کرتا ہو. پہلے صرف اللہ اور رسول اللہ کا مجرم تھا, اب خواجہ معین الدین چشتی کا بھی مجرم ہے. یہ تم آسان سمجھتے ہو اللہ والوں کے دربار میں جانا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دین عطا اس لیے کیا ہے. ہم کائنات میں یہ اتنی بڑی قوم بنی اسی لیے, ہم عزتیں بانٹنے آئے ہیں. رسول اللہ نے ہمیں عزتیں بانٹنے بھیجا ہے. اسلام یہ تو نہیں کہا کہیں قرآن میں لکھا کہ پوری دنیا مسلمان ہو جائے, لیکن نہیں, اسلام یہ چاہتا ہے کہ عبد الرحمن اگر سڑک پہ چلتا ہو تو اس محلے کی غیر مسلم بیٹی بھی یہ کہتی ہو کہ یہ میری طرف گندی نگاہ سے نہیں دیکھتا. ہم سب اسلام کی تصویر ہیں. اسلام کی تصویر بنانے کے لیے کسی اچھے آرکیٹیکٹ کی ضرورت نہیں. آپ نے کیا سوچا یہ مولوی صرف اسلام کے ٹھیکیدار ہیں؟ اپنے موبائل میں اپنی سیلفی لے کے اپنی فوٹو کھینچ لیں. آپ اگر سچ بولتے ہیں تو مسلمان, اور بولو مسلمان سچے ہیں. آپ جھوٹ بولتے ہیں تو پھر مسلمان کیسے ہیں؟ آپ کسی کی بیٹی کی طرف گندی نگاہ سے دیکھتے ہیں تو پھر اس کا الزام عبد الرحمن پہ نہیں ہے, اس کا الزام پورے مسلمانوں پر ہے. آپ کسی پر ظلم کریں گے اس کا الزام صرف آپ پر نہیں آئے گا, پوری قوم کے اوپر آئے گا. آپ اگر کسی کے ساتھ ملاوٹ کریں گے, آپ اگر بے ایمانی کریں گے, آپ اگر جھوٹ بولیں گے تو پھر پوری قوم کے اوپر الزام آئے گا. پتہ لگا کہ یہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں, چاہے داڑھی والے ہیں یا بنا داڑھی کے, نمازی ہیں یا غیر نمازی ہیں, امیر ہیں یا غریب ہیں, ان کی تصویر ان کے غیر مسلم دوستوں کے نزدیک اسلام کی تصویر ہے. بادشاہ اورنگزیب, اس نے جب دربار میں بیٹھا تھا تو ایک بہروپیہ آ گیا. آج کل بھی ہوتے ہیں بہروپیے جو اپنا لباس, اپنا لب و لہجہ بدلتے رہتے ہیں. ایک بہروپیہ آ گیا تو بہروپیے نے آ کے کہا کہ بادشاہ میں تم سے انعام چاہتا ہوں, لیکن ایسے نہیں, میں دوبارہ آؤں گا, اگر تم مجھے نہیں پہچان سکے تو انعام لوں گا. بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے, کوئی بات نہیں. چند مہینے بعد بہروپیہ جب فوجی بھرتی ہو رہی تھی تو اچھی طرح تیاری کر کے آیا. ایک ایک فوجی بادشاہ کے سامنے لایا جا رہا تھا. جب وہ آیا نا بہروپیہ سامنے, سب کا نام پوچھا جاتا تھا, قد کاٹ گنا جاتا تھا. جب وہ آیا بادشاہ کے سامنے تو بادشاہ نے اس کو دیکھتے ہی کہا ہاں عبد الرحمن, ہم نے تجھے پہچان لیا یار. اور 2 سکے نکال کے دیے, کہتا یہ لے تیرا خرچہ ہو گیا ہوگا کچھ. تو بہروپیہ بڑا حیران ہوا کہ یار مجھے اس نے پہچان لیا. 2-4 مہینے بعد استادوں کی بھرتی ہونی تھی. مدرسوں میں جو وہ مولوی پڑھاتے ہیں, جب ان کی بھرتی کا وقت آیا تو بہروپیہ استاد بن کے آ گیا. بہترین شیروانی, بہترین داڑھی کو رنگ کے, اچھی طرح سر پہ بڑھیا سی دستار لگا کے, جس طرح استاد ہوتے ہیں, ہاتھ میں 2 کتابیں پکڑ کے. اب سارے استادوں کا ٹیسٹ چل رہا تھا. جب وہ بادشاہ کے سامنے آیا, رنگ روپ بدلا ہوا تھا, کپڑے بدلے ہوئے تھے, چہرہ بدلا ہوا تھا, خد و خال بدلے ہوئے تھے. تو بادشاہ نے پھر اسے دیکھا, کہنا یار عبد الرحمن آپ تینوں پہچان لیا یار. بڑا حیران ہوا. اس نے پھر 2 سکے نکال کے دیے, کہتا رکھ لے, تیرا کچھ خرچہ ہو گیا ہوگا. بات آئی گئی ہو گئی. بادشاہ کہیں جا رہا تھا اپنی فوج کے ساتھ, تو دیکھا ایک پہاڑ کی چوٹی پر لائن لگی ہوئی ہے. ایک طرف سے لوگ لائن میں چڑھ رہے ہیں اور وہاں اوپر کوئی کٹیا بنی ہوئی ہے, کوئی غار ہے جس کے اندر لوگ جاتے ہیں, دوسری طرف سے باہر آتے ہیں.
تو بادشاہ نے دیکھا تو اپنے وزیر کو کہا, کہتا پتہ کرو یہاں کون ہے, کیا معاملہ ہے, یہ لوگوں نے یہاں لائن کیوں لگا رکھی. وزیر گیا, جب پتہ کیا تو معلوم ہوا کہ اوپر ایک اللہ والے ہیں, ایک متقی بندہ, نمازی, پرہیزگار, ولی اللہ کا. آج کل تو ولی جلدی نظر آتے نہیں, اور اگر کسی کو مل جائے تو لوگ اس کی قدر نہیں کرتے. ورنہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں تو ولیوں کو کیا کہا, فرمایا میرے دوست ہیں, ان کو کوئی ڈر نہیں ہے, ان کو کوئی خوف نہیں ہے. اب ولی جو ہیں وہ نظر آتے نہیں, آگے ولیوں کے چیلے بیٹھے ہوئے دھندا کرنے کے لیے. اللہ کے ولیوں کا تو بڑا مقام ہے نا بھائی. وہ اگر کسی کے لیے ہاتھ اٹھا کے دعا کر دیں, کسی کے لیے ہاتھ اٹھا کے اگر دعا کر دیں, پوری دنیا کی طاقت لگ سکتی ہے اس کو ذلیل کرنے کے لیے, لیکن اللہ جب اپنے کسی ایک ولی کی دعا کو سن لیتا ہے اور حکم جو ہو جاتا ہے کہ قبول کر لی گئی, تو پھر اس بندے کا دنیا کی کوئی طاقت کچھ بگاڑ نہیں سکتی ہے. تو بادشاہ نے کہا پتہ کرو, پتہ لگا جی ولی اندر کوئی اللہ کا بہت بڑا ولی ہے, لوگ اس سے دعائیں کرانے جاتے ہیں. اب بادشاہ کے دل میں بھی آئی کہ میں بھی اپنے لیے دعا کرا لوں, میں بھی اس سے جا کے اللہ کا قریبی بندہ کوئی اپنے لیے دعا کراؤں. بادشاہ بھی چلا گیا, تو جو ولی کا جو آگے دربان تھا نا اس اللہ والے کا, اس نے جب دیکھا بادشاہ آ رہا ہے تو اس نے جا کے بادشاہ کو جرأت سے کہا کہ خبردار لائن میں لگ کے آنا ہوگا. اگر تم بادشاہ ہو اس کا مطلب یہ نہیں کہ لائن توڑ کے آؤ گے تم. اب جب اورنگزیب کو اس نے یہ کہا تو ان کو لگا کہ واقعی کوئی پہنچے ہوئے اللہ کے اصلی ولی ہیں, کوئی ایسا ویسا ہوتا تو کہتا جی بادشاہ آ رہا ہے آنے دو. لائن میں لگ گئے. حضرت کی جب باری آئی, اورنگزیب رحمت اللہ علیہ کی اندر گئے تو دیکھا ایک بہت ہی نورانی چہرے والا بندہ, اللہ کا بہت بڑا ولی, جس کے چہرے پہ نورانیت ٹپک رہی ہے, آنکھیں بند کیے ہوئے اللہ کی حمد و ثنا کر رہا. سلام کیا, وعلیکم سلام. فرمایا میں بادشاہ ہوں اس ملک کا. فرمایا ہاں. کہ حضرت میرے لیے دعا کر دیں اور کوئی نصیحت کر دیں. اب وہ اللہ والے جو بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے بات کہی, کہنے لگے پہلی بات نصیحت تو یہ ہے کہ اگر کبھی شکست ہو جائے تو گھبرانا نہیں, شکست ہو جائے تو گھبرانا نہیں, اور اگر فتح ہو جائے تو غرور میں نہ آنا. یہ تو نصیحت ہے تمہارے لیے. کہ حضرت دعا بھی کر دو. انہوں نے جب دعا کی بادشاہ کے لیے, دعا جب ختم ہو گئی, بادشاہ جب واپس جانے لگا, دروازے پر پہنچا نا غار کے, اس جھونپڑی کے دروازے پر جب پہنچا, وہ ولی جو تھا اپنی جگہ پر کھڑا ہوا, انہیں آواز ماری کہنا اورنگزیب وہ ذرا ادھر پلٹ, آج مترانو نہیں پہچانے, وہ آج نہیں پہچانا تو نے ہمیں, اور میں تو وہی بہروپیہ ہوں جو 2 دفعہ پہلے تیرے پاس آیا, تو نے مجھے پکڑ لیا. اب دیکھ ہم نے کیسا جال لگایا تیرے لیے. ہم اس راستے میں آ کے 10 سال پہلے آ کے بیٹھ گئے, اور 10 سال تک اس بیٹھ کے غار میں اللہ کا نام لیا, چاروں طرف دنیا آنے لگی. ہمیں امید تھی کہ کبھی تو اس راستے سے گزرے گا, اور پھر جب تم ہمارے سامنے آؤ گے ہم پھر تمہیں بتائیں گے کہ ہم بہروپیے ہیں, کیونکہ ہم بادشاہ سے جیتنا چاہتے ہیں. اب جب بادشاہ نے اس کی آواز سنی اصلی, وہ کھڑا ہو گیا اور فرمایا رب تیرا بھلا کرے, تو تو نے بہت برا کیا. فرمایا اچھا چاہتا کیا ہے تو, پہچان تو لیا, اب ہمارا وعدہ تھا کہ جو تو کہے گا وہ دیں گے. تو وہ جو بہروپیہ جو ولی بن گیا تھا نا, اس نے اورنگزیب کو کہا, کہنے لگا یہ جو تیرے سر پر تاج رکھا ہے جس پہ کوہ نور ہیرا لگا ہوا ہے, جس کو آج بھی دنیا برطانیہ میں دیکھنے کے لیے جاتی ہے, اس ولی نے کہا, اس بہروپیے نے, کہتا یہ اپنا تاج اتار اور میرے قدموں میں رکھ دے. اب جو لوگ وعدہ کرتے ہیں نا, سنو یہاں ایک اور بات, کئی لوگوں کو بڑا غرور ہوتا ہے کہ ہم بڑے
پکے ہیں، ایمان والے ہیں، خاندانی ہیں، جو وعدہ کر کے نبھا دے بس وہی نسل والا ہوتا ہے، جو وعدہ کر کے وقت آنے پر مکر جائے وہ نسل والا نہیں ہوتا ہے بندہ۔ اورنگزیب نے وعدہ کیا تھا کہ جو تو کہے گا میں دوں گا، جب اس نے کہا نا بہروپیے نے اپنا تاج اتار میرے پیروں میں رکھ، اورنگزیب نے اپنا تاج اتارا اور اس کے پیروں میں رکھا اس تاج کو، اور رکھنے کے بعد یہ کہا کہ کاش تو مجھ سے جاگیریں مانگتا، بہت زیادہ سامان مانگتا، کہ اللہ کوئی بات نہیں، تو نے تاج مانگا ہے، میں نے وعدہ کیا تھا جب میں دلی جاؤں گا میرے پاس آنا، اور بھی بہت کچھ دوں گا۔ اتنا کہہ کے جب بادشاہ پلٹا واپس دروازے پر پہنچا تو وہی بہروپیہ جو اللہ کا ولی کا بننے کا ڈھونگ کر رہا تھا، اس دفعہ جب اس نے آواز ماری تو اس کی آواز میں جلال تھا، اس کی آواز میں رقت تھی، اس کی آواز میں بزرگی تھی، اور کیونکہ بادشاہ خود اللہ کا ولی تھا، اس بار جب اس نے اس کو بلایا، اس کو آواز دے کر کہا رک جا اپنی جگہ پر اور میری طرف پلٹ، تو بادشاہ سمجھ گیا کہ اس بار کوئی بہروپیہ نہیں بول رہا، اس بار کوئی اللہ کا ولی بول رہا ہے۔ اور جب وہ پلٹا تو اس بہروپیے کی آنکھوں میں آنسو تھے، وہ کہنے لگا ادھر آ اورنگزیب، اپنا تاج اٹھا اور بھاگ جا یہاں سے۔ کہنا بات کیا ہوئی؟ کہنے لگا یار میں 10 سال سے جھوٹ موٹ میں صلی اللہ علیہ وسلم کی تسبیح کر رہا ہوں، 10 سال سے جھوٹ موٹ میں اللہ اللہ کی تسبیح کر رہا ہوں، اور اتنی مخلوق میرے پیچھے لگ گئی اور اللہ اللہ کا نام جھوٹا موٹا لیا، تیرا تاج میرے قدموں میں آ گیا، اگر میں سچ میں اپنے رب کا نام لوں گا پھر اللہ مجھے کیا کچھ عطا فرما دیں گے اس کا اندازہ نہیں لگا سکتا۔ کہتا اگر میری نیت اب صحیح ہو گئی، اگر اب میں نے صحیح نیت سے، یہ تو ابھی خالی نیت سے صرف بادشاہ کو اپنا متحد کرنے کے لیے کہنا اتنے سال اللہ اللہ کیا، تو تیرے ہندوستان کے بادشاہ کا تاج قدموں میں، فرمایا اگر سچ میں اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے، سچ میں اپنے رسول کو راضی کرنے کے لیے، سچ میں اللہ اور اس کے رسول کی اتباع کے لیے اگر میری نیت پاک ہوگی تو پھر میرا رب مجھے کیا کچھ نہیں عطا فرما دے گا۔ ایک فارمی انڈے ہو گئے ہیں، ایک دیسی انڈے ہو گئے ہیں، کیا سمجھ؟ تو کیونکہ اگر ہم پیسے دے دیتے ہیں آج کل، کیونکہ لوگوں نے، مسلمانوں نے رواج بنا لیا، بھیا یہ 500 روپے لے لو ہمارے ابا کو بخشوا دینا بھائی، یہ قورمہ بریانی کھلائیں گے مدرسے کے بچوں کو، ہماری اماں مر گئی ہے اس کے لیے 2 پارے پڑھ دو، 1 قرآن پڑھ دو۔ بولتے ہیں ہم نے دکان کھولنی ہے، آپ آئیے مولانا صاحب دعا کر دیجئے۔ ٹھیک ہے، علماء کا گھروں میں جا کر دعا کرنا باعث برکت ہے، لیکن ان نالائقوں کو یہ علم نہیں ہے کہ اگر آپ کو بخار چڑھا ہے، آپ کے پیٹ میں درد ہے، آپ کبھی نہیں کہتے اپنی بیوی کو کہ ذرا تم جانا ڈاکٹر کے پاس اور دوائی لے کے کھا لو، آپ کہتے ہیں مجھے لے کے چلو، میرے ٹیکہ لگواؤ، میں ٹھیک ہو جاؤں۔ تو یہ پتہ ہے کہ جب تک جس کے ماں باپ کا انتقال ہوا ہے، جس کے گھر میں برکت چاہیے، وہ جب تک خود اپنی زبان سے نہ کہہ دے کیا صلی اللہ علیہ وسلم، تب تک شفا ہو ہی نہیں سکتی، شفا نہیں ہو سکتی۔ یہ کس نالائق نے سکھا دیا کہ کسی کو پیسے دو دعا کر؟ دعائیں نہیں بکتی، دعائیں نہیں بکتی۔ یہ جو نظر و نیاز دینے کی بات کہتے ہیں نا ہم، بلے شاہ نے کہا نا نماز پڑھی تے نیاز نہ دیتی، تیریاں کس کم پڑھیاں نیازاں۔ وہ نماز کی نیاز یہ ہے کہ نماز پڑھنے والا اپنے ماں باپ کی عزت کرتا ہو، نماز پڑھنے والا اپنی بیوی کی عزت کرتا ہو، نماز پڑھنے والا اپنے پڑوسیوں سے محبت کرتا ہو، نماز پڑھنے والا اپنے بہن بھائیوں کا خیر خواہ ہو، نماز پڑھنے والا بھوکوں کو کھانا کھلانے والا ہو۔ اگر اس نماز پڑھنے والے کے ماں باپ اس سے ناراض ہیں، بھائی بہن اس سے ناراض ہیں، پڑوسی اس سے ناراض ہیں، تو اس نالائق کی نماز نہیں ہوتی، یہ بیوقوف ہے۔ اجمیر کے اندر ہندوستان کا بادشاہ اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ سلام کرنے کے لیے جس دن پیش ہوئے، حضرت کی بارگاہ میں سلام کرنے کے لیے گئے نا جب، تو دروازے پر گھسے تو مانگنے والے بیٹھے ہوئے تھے۔
تو ایک مانگنے والے نے ذرا زور سے آواز لگائی، بادشاہ گزر رہا ہے، نہ کہہ رہا خواجہ کے دربار میں 20 سال سے بیٹھا ہوا ہوں، آنکھیں نہیں ہیں، ہندوستان کے بادشاہ تو گزر رہا ہے، کچھ دیتا جا۔ اورنگزیب ولی کامل تھا، اللہ کا کامل ولی تھا، وہیں رک گیا، اس مانگنے والے کی طرف پلٹا، کہنے لگا سنو اولیاء اللہ کو بدنام کرتے ہو؟ اورنگزیب رحمت اللہ علیہ نے کہا، کہتا ہوئے بدبخت، اولیاء اللہ کو بدنام کرتے ہو؟ 20 سال سے بیٹھا ہوا ہے دربار پر اور تجھے اب تک کچھ ملا ہی نہیں، آنکھیں بھی نہ ملی۔ 2 سپاہیوں کو بلایا، کہنے لگا اندر جا رہا ہوں سلام کرنے، وہاں ابھی صلوات و سلام پڑھوں گا، وہاں جا کے درود پڑھوں گا، وہاں جا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود پڑھوں گا، وہاں جا کر قرآن پڑھوں گا، جتنی وقت تک میں فاتحہ پڑھ کے آؤں واپس، جب تک میں فاتحہ پڑھ کے واپس آؤں، اگر اس کی آنکھیں نہ آ گئی تو اس کی گردن اتار دینا، کیونکہ یہ لوگ اولیاء اللہ کے دربار کی چوکھٹوں پہ بیٹھ کر جھوٹ بول رہے ہیں۔ فتاوی عالمگیریہ میں اگر آپ پڑھیں گے تو تفصیلاً اس واقعے کا ذکر ہے۔ اورنگزیب رحمت اللہ علیہ جب اندر چل گئے نا، اس کو جان کے لالے پڑ گئے جو باہر بیٹھا ہوا تھا، اللہ کی طرف ہاتھ اٹھا دیے، رونے لگا، بلکھلانے لگا، الہ العالمین اب اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے، اب اس ولی کے طفیل جہاں میں بیٹھا ہوا اتنے سال سے، اے مولا کریم تو آنکھوں کی روشنی دے دے، نہیں تو یہ جب واپس آئے گا میری گردن مار دے گا۔ مفسرین نے لکھا ہے اورنگزیب رحمت اللہ علیہ جب واپس نکلے تو اس کی آنکھوں کی روشنی واپس آ چکی تھی۔ اس وقت تک اس نے کہا کہ بادشاہ مجھے اب نظر آ رہا ہے بالکل صاف، 14 طبق میرے ہو گئے روشن۔ اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا اورنگزیب نے، فرمایا مانگنے والوں کی نیتوں میں کھوٹ ہوتا ہے، تم اپنی نیتوں کو درست نہیں کرتے اور بعد میں جا کے کہتے ہو کہ فلاں جگہ گئے تھے میری بات نہیں بنی۔ نالائق کو اپنی نیتوں کو درست کرو گے تو اللہ اور اس کے رسول کی رضا تمہیں حاصل ہوگی۔ میں کئی بار میں نے ان کو بھی کہا، ہمارے بھائی جو ہیں ہارون رشید صاحب جو یہاں خلیفہ ہیں، میں کہا کبھی اطمینان سے سوچو نا کہ یہ اللہ کا ولی جو اندر آرام کر رہا ہے کہاں پیدا ہوا ہے ایران کی سرزمین پہ، اور جلندر کہاں ہے؟ وہ کون سی تڑپ ہے جو اسے یہاں لے آئی ہے؟ کیا بات ہے؟ خواجہ معین الدین چشتی کا خاندان جو ہے آل رسول میں سے ہے، کہاں مدینہ، کہاں جنگلات میں وہ ریگستان کا علاقہ اجمیر ہے، وہ بات کیا ہے؟ وجہ کیا ہو گئی؟ دلی کے مہدیان میں چلے جاؤ، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ جو ان سب کی بنیاد ہے ہندوستان میں دین کی، پورا خاندان سویا ہوا ہے، پوچھو اے ولی اللہ خاندان بات کیا ہو گئی؟ تم تو محمد رسول اللہ کی آل میں سے ہو، کہاں مدینہ کہاں دلی، کیا بات ہو گئی؟ پتہ لگے گا ان لوگوں میں تڑپ تھی، کس بات کی تڑپ تھی؟ کہ اللہ کے بندے اللہ کو پہچان لیں، اس بات کی تڑپ تھی کہ بندے انسانوں کو انسانوں کی غلامی سے آزادی دے دیں۔ مسلمان ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ جس کے کردار سے کسی کو تکلیف نہ ہو، جس کی غیر مسلم گواہی دیتے ہوں کہ عبد الرحمن ہے، اس کو جتنی مرضی دولت دے دو یہ ایمانداری سے گھر تک پہنچا دے گا، یہ محمد شفیع ہے، اس کی آنکھوں میں شرم ہے، یہ کبھی میری آنکھ سے آنکھ ملا کے مجھے بہن کہتا ہے، ماں کہتا ہے، لیکن میری آنکھ سے آنکھ ملا کے گفتگو نہیں کرتا۔ ان کو احساس ہو کہ اس کے سراپے میں محمد الرسول اللہ کی سیرت نظر آ رہی ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں جو شیشہ آپ دیکھتے ہیں روز، اس میں آپ نظر آتے ہیں؟ بریلوی دیوبندی نظر آتے ہیں؟ انصاری قریشی پٹھان نظر آتے ہیں؟ نہیں، یہ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ نظر آتے ہیں۔ دنیا کی نگاہ میں آپ جو مرضی بنتے رہیں، آپ اس آئینے میں اپنی شبہ کو شکل دیکھیے اور آپ یاد رکھیے میرے ان الفاظ کو، اس تختی پہ دل پہ لکھ کے لے جائیے، آپ کو لوگ بحیثیت محمد الرسول اللہ کے امتی، بحیثیت مسلمان جانتے ہیں، اس کے علاوہ کسی حیثیت سے نہیں جانتے۔ ہم جو مرضی بنتے رہے، مسلمان ہو جھوٹ بول دے،
मुसलमान हो शराब पी जाए, मुसलमान हो किसी बहू बहन की तरफ गलत निगाह से देख जाए, मुसलमान हो और उसका पड़ोसी उससे नाराज हो, मुसलमान हो वो खाना खा रहा हो और गरीब आदमी भूखा बैठा हो, मुसलमान हो किसी पे जुल्म हो रहा हो और हाथ बांध के तमाशा देख रहा हो, तो पता ये लगा कि जो ऐसा है वो मुसलमान नहीं है, उसको गलत फहमी है कि वो मुसलमान है। मुसलमान तो है ही वो जो सरापा दुनिया के लिए मोहब्बतें बन के पैदा हुआ, वो मुसलमान है। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिलाल को छाती से लगाया। एक दिन एक बंदा आ गया, कहने लगा या रसूलल्लाह वो अबू जहल जो है मेरे पैसे नहीं देता। मक्के वाले बदमाशों ने उस बंदे को उंगली लगा दी कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास चला जाए, क्योंकि इनकी बनती नहीं अबू जहल से, जाएंगे लड़ाई हो जाएगी। एक बंदा आ गया, कहने या रसूलल्लाह अबू जहल मेरे पैसे नहीं देता, मजदूरी की है। फरमाया अच्छा। फौरन उसका हाथ पकड़ा, सीधा अबू जहल के दरवाजे पे, दरवाजा खटखटाया। अबू जहल निकला अंदर से, फरमाया इसके पैसे क्यों नहीं देता है? तो मक्के के सारे सरदार पीछे खड़े थे और सोच रहे थे कि अब तमाशा होगा, अब लड़ाई होगी। अबू जहल अंदर गया, डंडा लेके आएगा। अबू जहल भागा भागा अंदर गया, पैसों की थैली लाया, कांपते हुए हाथों से आके उस बंदे को पकड़ा दी और फरमाया खबरदार आइंदा किसी की मजदूरी नहीं मारना है। जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चले गए, मक्के के सारे सरदार अबू जहल के पास आ गए। और तू बड़ी डींगे मारा करता था कि मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह के खिलाफ ये कर दूंगा वो कर दूंगा। कहने लगा जब रसूलुल्लाह ने कहा ना पैसे दे दे, तो रसूलुल्लाह के ऊपर ना एक अजदहा खड़ा था, जो मुझे नजर आ रहा था उनको नहीं नजर आ रहा, और मुंह खोला हुआ था। मुझे यकीन था कि अगर मैंने बेअदबी कर दी तो ये मुझे जिंदा ही निकल जाएगा। साथी वक्त भी हो गया है, चलते चलते आपको आखिरी बात ये सुनाता चलूँ। मैं इस बात से लोगों को कभी हमें इस बात से ये नहीं रहा मकसद कि कौन आदमी किस मसलक से है, किस ज़ात से है, नस्ल से है, मज़हब से है। हमारा एक ही मकसद है कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की कोई ना कोई बात प्रैक्टिकली, कैसे भाई, प्रैक्टिकली वो लोगों तक पहुंच जाए। किसी ने कहा शेख सादी से कि तबलीगी जमात में जाना है, कोई नसीहत कर दे। फरमाया बस कोशिश करना जुबान ना इस्तेमाल करनी पड़े, तुम्हारा अमल जो है वो। तो उम्मीद है शाही इमाम पंजाब मौलाना उस्मान लुधियानवी साहब का ये बयान आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। बयान पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। राजस्थान तो बड़ी इज्जत वाला मुकाम है, कितना बड़ा वली आराम कर रहा है, आपको अंदाजा है कभी कि अल्लाह ने आपको कितनी अच्छी रूए जमीन अता फरमाई है। इतने धर्मों के लोग, इतने लोगों के अंदर प्यार और मोहब्बतें, और इस जमीन के ऊपर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह का मौजूद होना। कई कहते हैं देवबंदियों को पीरों से कुछ लेना देना नहीं। मैं तो जितनी दफा भी निकला हूं तो अजमेर शरीफ रात को रुक के निकला हूं। लेकिन एक बात तुम्हें आज बताता चलूं, लोगों को बहुत शौक है यहाँ फतवे करने का, मसला करने का। मैं आपको मज़े की बात बताता हूँ कि जो बंदा अजमेर शरीफ जाता हो, कलियर शरीफ जाता हो, सरहंद शरीफ जाता हो, निज़ामुद्दीन जाता हो, या और कोई गैर मुस्लिम लगा लें, वो अपने किसी मज़हब की इबादत गाह में जाता हो, अगर जैसा जाता हो वैसा ही आता हो, फिर उसका जाना ना जाना एक बराबर है। और जो ख्वाजा साहब के चला गया, ख्वाजा साहब के औरंगज़ेब गया था एक दफ़ा, नाम सुना औरंगज़ेब आलमगीर का? औरंगज़ेब आलमगीर के दरबार लगा हुआ था, एक बहरूपिया आ गया। बहरूपिया कहने लगा बादशाह मुझे बहुत कुछ चाहिए, लेकिन मैं तेरे से मांगूंगा नहीं, मैं अब भेष बदल के आऊँगा। अगर तू मुझे पहचान जाए तो मैं हार गया, और अगर तूने मुझे नहीं पहचाना तो तू हारा, फिर जो मांगूंगा तुझे देना होगा मुझे। औरंगज़ेब ने शर्त लगा ली कि ठीक है। 6 महीने बाद आया, फौजी बन के भर्ती हो रही थी ट्रेनिंग के लिए। बादशाह खुद बैठा करते थे कुर्सी लगा के। जब वो आया सामने, वो बादशाह कहने लगा अब्दुल रहमान वो तेनू यार असी पहचान लिया, पकड़ 2 दिनार घर जा वापस। साल बाद फिर टीचरों की भर्ती हो रही थी, बढ़िया मौलवी बन के, शेरवानी पहन के, अच्छा उस्ताद बन के आया। इंटरव्यू चल रहे थे, जब उसकी बारी आई उसने सोचा अब नहीं पहचानेगा। बादशाह ने शक्ल देखते ही, बादशाह भी ऐसे हुआ करते थे,
شکل دیکھتے پہچان لیں عبد الرحمان یار تو وہی نہیں پہ روپیہ یہ 2 دینار پکڑ چل گھر کو چل. چوتھی دفعہ بھکاری بن کے کھڑا ہو گیا, تیسری دفعہ کہیں بھکاری بن کے. بادشاہ جا رہا تھا مانگنے لگا, بادشاہ نے بھکاریوں میں سے ہاتھ پکڑ کے باہر نکالا کہ یار تو عبد الرحمان نہیں, یہ 2 دینار پکڑ چل گھر کو جا, کیا کر رہا ہے یار. بات آئی گئی ہو گئی. کئی سال بعد بادشاہ کہیں جا رہا تھا دکن کی طرف, ایک پہاڑی رستے سے گزرا تو دیکھا ایک پہاڑی کی چوٹی پہ لائنیں لگی ہوئی لوگوں کی, ایک طرف سے جاتے ہیں دوسری طرف سے آتے ہیں. فوجیوں کو بھیجا, پوچھو کیا بات ہے. کہنے لگے جی اوپر ایک اللہ والا بیٹھا ہے, ایک بزرگ بیٹھے ہیں, ایک ولی بیٹھے ہیں جس کے لیے ہاتھ اٹھا دیں. اور یہ سچ ہے, یہ جو میں بات آپ کو بتا رہا ہوں نا ولیوں والی, اللہ نے قرآن پاک میں کہا کہ جن کو ہم نے اپنا دوست بنا لیا اب ان کو کوئی ڈر کوئی نہیں. یہ حقیقت ہے. اگر ولی کسی کے لیے ہاتھ اٹھا کے دعا کر دے نا, قیامت برپا ہو سکتی ہے, اس کی پیٹھ نہیں لگ سکتی. اللہ اسی وقت دیں گے. اگر وہ اپنی بیوقوفی کی وجہ سے نعمت کھو دے وہ الگ بات ہے. اللہ کی ایک بڑی خوبصورت عادت ہے, پتہ ہے آپ کو اللہ کی کیا عادت ہے؟ جب کسی کو دیتے ہیں, علم دیتے ہیں, دولت دیتے ہیں, رتبہ دیتے ہیں, اللہ واپس نہیں لیتے. آپ نے پھر سنا ہوگا کہ بندہ فقیر بن جاتا ہے, وہ اپنے غرور کی وجہ سے کھو دیتا ہے, اللہ نہیں واپس لیتے. تو بادشاہ کو جنرل نے آ کے کہا کہ جناب اوپر ایک ولی ہے, آپ بھی کہو دعا کرا لیں, جہاں جا رہے ہیں فتح ہو جائے. تو بادشاہ کہنے لگا یار وہ بھی اللہ والوں کو مانتا تھا. کہتا چلو چلو. اوپر گئے تو ولی کے جو سنتری تھے وہ بھی بڑے سخت تھے, کوئی بڑا اللہ والا ہوگا. کہنے لگا چاہے تو بادشاہ ہے لائن میں آنا ہوگا. اورنگزیب بھی لائن میں لگ گیا. کافی دیر بعد باری آئی تو دیکھا اندر بڑا ہی خوبصورت نورانی چہرہ, اللہ اللہ کر رہا ہے, تسبیح ہاتھ میں. اندر گھستے ہی بادشاہ کو ایسے لگا جیسے واقعی اس جگہ پہ اللہ کی رحمت آ رہی, واقعی. دونوں زانوں پہ بیٹھ گیا بادشاہ. کہا حضرت میرے لیے دعا کر دیں, میں آگے جا رہا ہوں. فرمایا ٹھیک ہے جا, اللہ تجھے فتح دیں گے. کہ حضرت کوئی نصیحت کر دیں. کہ بس نصیحت یہی ہے, اگر فتح ملے ظلم نہ کرنا, ہار جاؤ تو گھبرانا نہیں. اتنا سنا بادشاہ بڑا خوش ہوا, واپس جانے لگا. دروازے میں جب چوکھٹ پہ پہنچ گیا تو ولی اللہ اپنی جگہ پہ کھڑا ہوا. کہ ہاں مترا آج نہیں پہچانے عبد الرحمان نو. کہتا آج پہ مارا ہاتھوں تیری دی. کہتا سر سے تاج اتارا, شرط ہار گیا. لوگ زبان کے پکے ہوتے تھے, بہروپیے کے پیروں میں اپنا تاج رکھ دیا اور ایک بات کہی. کہتا آج تو شرط جیت گیا ہے, یہ تو کچھ بھی نہیں جو تو نے مانگا ہے. اس نے الگ انداز میں بادشاہ کو بلایا. کہا ادھر آؤ, واپس اٹھا اپنا تاج یہاں سے, بھاگ. بادشاہ خود اللہ کا ولی تھا, سمجھ گیا ہے درود شریف ہے اس چکر میں کہ ایک دن تو اورنگزیب نکلے گا, میرے پاس آئے گا, میں اورنگزیب کے گھٹنے ٹکا دوں گا. کہنے لگا میں یہ سوچتا ہوں کہ جھوٹ موٹ میں اللہ کا نام لیتا رہا, ہندوستان کے بادشاہ کا تاج میرے پیروں میں آ گیا. اگر میں دل سے اللہ کا نام لیتا تو کس مقام تک پہنچ جاتا. صرف جھوٹ موٹ میں نام لیتا رہا. تو مارز یہ کر رہا تھا. اورنگزیب گیا خواجہ معین الدین چشتی کی درگاہ میں فاتحہ پڑھنے کے لیے. تو جب سیڑھیاں چڑھ رہا تھا نا تو وہاں مانگنے والے بیٹھے ہوتے ہیں. انہوں نے ایک نے کہا بادشاہ کا لباس پکڑ لیا کہ خواجہ کے لیے کچھ دے جا, 20 سال ہو گئے میری آنکھیں نہیں آئی. اورنگزیب وہیں رک گئے. فرمایا اچھا وہ 20 سال ہو گئے تیری آنکھیں نہیں آئی, یہاں بیٹھا ہوا ہے. کہ ہاں کچھ دے جاؤ. اس نے سوچا بادشاہ دیناروں کی تھیلی دے دے گا, کوئی سونے کی تھیلا دے دیں گے. 2 سپاہی بلائے. کہنے لگے یار یہ 20 سال ہو گئے یہاں بیٹھا ہوا ہے, اس کی آنکھوں کی روشنی نہیں آئی, میں اندر جا رہا ہوں سلام کرنے. میرے آتے آتے اگر آنکھوں کی روشنی آ جائے ٹھیک ہے, نہیں تو اس کی گردن اتارو, ایک طرف کرو اس کی. بادشاہ اندر چلا گیا فاتحہ پڑھنے کے لیے. اب ہماری طرح کی تو فاتحہ نہیں تھی نا جی, جیسی آج کل فاتحہ پڑھتے ہیں بھائی, ادھر سے گئے ادھر سے نکل گئے. اللہ والے تو جب اللہ والوں کے جاتے ہیں پھر ان کی تار مل جاتی ہے اپنے رب کے ساتھ. بادشاہ جب کافی دیر کے بعد جب وہ اندر چلا گیا, ادھر یہ رو رو کے دعائیں کر رہا,
کہ یا اللہ آج اپنے نبی کے صدقے, آج معین الدین چشتی کی چوکھٹ کے صدقے آج میری آنکھوں کی روشنی دے دے, ورنہ یہ آئے گا اس نے آتے میری گردن مار دینی, میری جان تو بچا لے میرے رب بس آج. بادشاہ سلامت جب باہر آئے اس کے سارے طبق روشن ہو گئے. اچھا کوئی لینس لگانے کی بھی ضرورت نہیں رہی. بادشاہ سلامت, لوگ کہتے ہیں اندھا تھا, ساری روشنی آ گئی, سب کچھ نظر آنے لگا بالکل صاف صاف. اورنگزیب نے کہا, کہتا اللہ والوں کے دربار کو بدنام کرتے ہو, نیت تمہاری اچھی نہیں ہوتی, نیت تمہاری اچھی نہیں ہوتی. تو سنو, جو لوگ خواجہ معین الدین چشتی کے دربار میں جاتے ہیں رحمت اللہ علیہ کے, وہ پہلے تو صرف اللہ اور رسول اللہ کے مجرم ہیں قیامت والے دن. کس کے مجرم ہیں جی؟ اللہ کے بھی اور رسول اللہ کے بھی. اور جس نے خواجہ صاحب کے تربت پہ کھڑے ہو کے فاتحہ پڑھی ہو پھر آ کے جھوٹ بولتا ہو, خواجہ صاحب کی تربت پہ فاتحہ پڑھنے کے بعد کسی کی بہن کو گندی نگاہ سے دیکھتا ہو, خواجہ صاحب کی تربت پہ فاتحہ پڑھنے کے بعد کسی سے ٹھگی کرتا ہو, بے ایمانی کرتا ہو. پہلے صرف اللہ اور رسول اللہ کا مجرم تھا, اب خواجہ معین الدین چشتی کا بھی مجرم ہے. یہ تم آسان سمجھتے ہو اللہ والوں کے دربار میں جانا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دین عطا اس لیے کیا ہے. ہم کائنات میں یہ اتنی بڑی قوم بنی اسی لیے, ہم عزتیں بانٹنے آئے ہیں. رسول اللہ نے ہمیں عزتیں بانٹنے بھیجا ہے. اسلام یہ تو نہیں کہا کہیں قرآن میں لکھا کہ پوری دنیا مسلمان ہو جائے, لیکن نہیں, اسلام یہ چاہتا ہے کہ عبد الرحمن اگر سڑک پہ چلتا ہو تو اس محلے کی غیر مسلم بیٹی بھی یہ کہتی ہو کہ یہ میری طرف گندی نگاہ سے نہیں دیکھتا. ہم سب اسلام کی تصویر ہیں, اسلام کی تصویر بنانے کے لیے کسی اچھے آرکیٹیکٹ کی ضرورت نہیں. آپ نے کیا سوچا یہ مولوی صرف اسلام کے ٹھیکیدار ہیں؟ اپنے موبائل میں اپنی سیلفی لے کے اپنی فوٹو کھینچ لیں. آپ اگر سچ بولتے ہیں تو مسلمان, اور بولو مسلمان سچے ہیں. آپ جھوٹ بولتے ہیں تو پھر مسلمان کیسے ہیں؟ آپ کسی کی بیٹی کی طرف گندی نگاہ سے دیکھتے ہیں تو پھر اس کا الزام عبد الرحمن پہ نہیں ہے, اس کا الزام پورے مسلمانوں پر ہے. آپ کسی پر ظلم کریں گے اس کا الزام صرف آپ پر نہیں آئے گا, پوری قوم کے اوپر آئے گا. آپ اگر کسی کے ساتھ ملاوٹ کریں گے, آپ اگر بے ایمانی کریں گے, آپ اگر جھوٹ بولیں گے تو پھر پوری قوم کے اوپر الزام آئے گا. پتہ لگا کہ یہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں, چاہے داڑھی والے ہیں یا بنا داڑھی کے, نمازی ہیں یا غیر نمازی ہیں, امیر ہیں یا غریب ہیں, ان کی تصویر ان کے غیر مسلم دوستوں کے نزدیک اسلام کی تصویر ہے. بادشاہ اورنگزیب اس نے جب دربار میں بیٹھا تھا تو ایک بہروپیہ آ گیا. آج کل بھی ہوتے ہیں بہروپیے جو اپنا لباس اپنا لب و لہجہ بدلتے رہتے ہیں. ایک بہروپیہ آ گیا تو بہروپیے نے آ کے کہا کہ بادشاہ میں تم سے انعام چاہتا ہوں لیکن ایسے نہیں, میں دوبارہ آؤں گا, اگر تم مجھے نہیں پہچان سکے تو انعام لوں گا. بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. چند مہینے بعد بہروپیہ جب فوجی بھرتی ہو رہی تھی تو اچھی طرح تیاری کر کے آیا. ایک ایک فوجی بادشاہ کے سامنے لایا جا رہا تھا. جب وہ آیا نا بہروپیہ سامنے, سب کا نام پوچھا جاتا تھا, قد کاٹ گنا جاتا تھا. جب وہ آیا بادشاہ کے سامنے تو بادشاہ نے اس کو دیکھتے ہی کہا ہاں عبد الرحمن ہم نے تجھے پہچان لیا یار, اور 2 سکے نکال کے دیے, کہتا یہ لے تیرا خرچہ ہو گیا ہوگا کچھ. تو بہروپیہ بڑا حیران ہوا کہ یار مجھے اس نے پہچان لیا. 2-4 مہینے بعد استادوں کی بھرتی ہونی تھی. مدرسوں میں جو وہ مولوی پڑھاتے ہیں, جب ان کی بھرتی کا وقت آیا تو بہروپیہ استاد بن کے آ گیا. بہترین شیروانی, بہترین داڑھی کو رنگ کے, اچھی طرح سر پہ بڑھیا سی دستار لگا کے, جس طرح استاد ہوتے ہیں, ہاتھ میں 2 کتابیں پکڑ کے. اب سارے استادوں کا ٹیسٹ چل رہا تھا. جب وہ بادشاہ کے سامنے آیا, رنگ روپ بدلا ہوا تھا, کپڑے بدلے ہوئے تھے, چہرہ بدلا ہوا تھا, خد و خال بدلے ہوئے تھے. تو بادشاہ نے پھر اسے دیکھا, کہنا یار عبد الرحمن آپ تینوں پہچان لیا یار. بڑا حیران ہوا. اس نے پھر 2 سکے نکال کے دیے, کہتا رکھ لے تیرا کچھ خرچہ ہو گیا ہوگا.
بات آئی گئی ہو گئی. بادشاہ کہیں جا رہا تھا اپنی فوج کے ساتھ، تو دیکھا ایک پہاڑ کی چوٹی پر لائن لگی ہوئی ہے. ایک طرف سے لوگ لائن میں چڑھ رہے ہیں اور وہاں اوپر کوئی کٹیا بنی ہوئی ہے، کوئی غار ہے جس کے اندر لوگ جاتے ہیں، دوسری طرف سے باہر آتے ہیں. تو بادشاہ نے دیکھا تو اپنے وزیر کو کہا، کہتا پتہ کرو یہاں کون ہے، کیا معاملہ ہے، یہ لوگوں نے یہاں لائن کیوں لگا رکھی. وزیر گیا، جب پتہ کیا تو معلوم ہوا کہ اوپر ایک اللہ والے ہیں، ایک متقی بندہ، نمازی، پرہیزگار، ولی اللہ کا. آج کل تو ولی جلدی نظر آتے نہیں، اور اگر کسی کو مل جائے تو لوگ اس کی قدر نہیں کرتے. ورنہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں تو ولیوں کو کیا کہا، فرمایا میرے دوست ہیں، ان کو کوئی ڈر نہیں ہے، ان کو کوئی خوف نہیں ہے. اب ولی جو ہیں وہ نظر آتے نہیں، آگے ولیوں کے چیلے بیٹھے ہوئے دھندا کرنے کے لیے. اللہ کے ولیوں کا تو بڑا مقام ہے نا بھائی. وہ اگر کسی کے لیے ہاتھ اٹھا کے دعا کر دیں، کسی کے لیے ہاتھ اٹھا کے اگر دعا کر دیں، پوری دنیا کی طاقت لگ سکتی ہے اس کو ذلیل کرنے کے لیے، لیکن اللہ جب اپنے کسی ایک ولی کی دعا کو سن لیتا ہے اور حکم جو ہو جاتا ہے کہ قبول کر لی گئی، تو پھر اس بندے کا دنیا کی کوئی طاقت کچھ بگاڑ نہیں سکتی. تو بادشاہ نے کہا پتہ کرو، پتہ لگا جی ولی اندر کوئی اللہ کا بہت بڑا ولی ہے، لوگ اس سے دعائیں کرانے جاتے ہیں. اب بادشاہ کے دل میں بھی آئی کہ میں بھی اپنے لیے دعا کرا لوں، میں بھی اس سے جا کے اللہ کا قریبی بندہ کوئی اپنے لیے دعا کراؤں. بادشاہ بھی چلا گیا. تو جو ولی کا جو آگے دربان تھا نا اس اللہ والے کا، اس نے جب دیکھا بادشاہ آ رہا ہے تو اس نے جا کے بادشاہ کو جرأت سے کہا کہ خبردار لائن میں لگ کے آنا ہوگا. اگر تم بادشاہ ہو اس کا مطلب یہ نہیں کہ لائن توڑ کے آؤ گے تم. اب جب اورنگزیب کو اس نے یہ کہا تو ان کو لگا کہ واقعی کوئی پہنچے ہوئے اللہ کے اصلی ولی ہیں. کوئی ایسا ویسا ہوتا تو کہتا جی بادشاہ آ رہا ہے آنے دو. لائن میں لگ گئے. حضرت کی جب باری آئی، اورنگزیب رحمت اللہ علیہ کی اندر گئے تو دیکھا ایک بہت ہی نورانی چہرے والا بندہ، اللہ کا بہت بڑا ولی، جس کے چہرے پہ نورانیت ٹپک رہی ہے، آنکھیں بند کیے ہوئے اللہ کی حمد و ثنا کر رہا. سلام کیا، وعلیکم سلام. فرمایا میں بادشاہ ہوں اس ملک کا. فرمایا ہاں کہ حضرت میرے لیے دعا کر دیں اور کوئی نصیحت کر دیں. اب وہ اللہ والے جو بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے بات کہی. کہنے لگے پہلی بات نصیحت تو یہ ہے کہ اگر کبھی شکست ہو جائے تو گھبرانا نہیں، شکست ہو جائے تو گھبرانا نہیں، اور اگر فتح ہو جائے تو غرور میں نہ آنا. یہ تو نصیحت ہے تمہارے لیے. کہ حضرت دعا بھی کر دو. انہوں نے جب دعا کی بادشاہ کے لیے، دعا جب ختم ہو گئی، بادشاہ جب واپس جانے لگا، دروازے پر پہنچا نا غار کے، اس جھونپڑی کے دروازے پر جب پہنچا، وہ ولی جو تھا اپنی جگہ پر کھڑا ہوا، انہیں آواز ماری کہنا اورنگزیب وہ ذرا ادھر پلٹ، آج مترانو نہیں پہچانے. وہ آج نہیں پہچانا تو نے ہمیں، اور میں تو وہی بہروپیہ ہوں جو 2 دفعہ پہلے تیرے پاس آیا، تو نے مجھے پکڑ لیا. اب دیکھ ہم نے کیسا جال لگایا تیرے لیے. ہم اس راستے میں آ کے 10 سال پہلے آ کے بیٹھ گئے، اور 10 سال تک اس بیٹھ کے غار میں اللہ کا نام لیا. چاروں طرف دنیا آنے لگی. ہمیں امید تھی کہ کبھی تو اس راستے سے گزرے گا، اور پھر جب تم ہمارے سامنے آؤ گے ہم پھر تمہیں بتائیں گے کہ ہم بہروپیے ہیں، کیونکہ ہم بادشاہ سے جیتنا چاہتے ہیں. اب جب بادشاہ نے اس کی آواز سنی اصلی، وہ کھڑا ہو گیا اور فرمایا رب تیرا بھلا کرے، تو نے بہت برا کیا. فرمایا اچھا چاہتا کیا ہے تو؟ پہچان تو لیا، اب ہمارا وعدہ تھا کہ جو تو کہے گا وہ دیں گے. تو وہ جو بہروپیہ جو ولی بن گیا تھا نا،
اس نے اورنگزیب کو کہا، کہنے لگا یہ جو تیرے سر پر تاج رکھا ہے جس پہ کوہ نور ہیرا لگا ہوا ہے، جس کو آج بھی دنیا برطانیہ میں دیکھنے کے لیے جاتی ہے، اس ولی نے کہا، اس بہروپیے نے، کہتا یہ اپنا تاج اتار اور میرے قدموں میں رکھ دے۔ اب جو لوگ وعدہ کرتے ہیں نا، سنو یہاں ایک اور بات، کئی لوگوں کو بڑا غرور ہوتا ہے کہ ہم بڑے پکے ہیں، ایمان والے ہیں، خاندانی ہیں، جو وعدہ کر کے نبھا دے بس وہی نسل والا ہوتا ہے، جو وعدہ کر کے وقت آنے پر مکر جائے وہ نسل والا نہیں ہوتا ہے بندہ۔ اورنگزیب نے وعدہ کیا تھا کہ جو تو کہے گا میں دوں گا، جب اس نے کہا نا بہروپیے نے اپنا تاج اتار میرے پیروں میں رکھ، اورنگزیب نے اپنا تاج اتارا اور اس کے پیروں میں رکھا اس تاج کو، اور رکھنے کے بعد یہ کہا کہ کاش تم مجھ سے جاگیریں مانگتا، بہت زیادہ سامان مانگتا۔ کہنے لگا کوئی بات نہیں، تو نے تاج مانگا ہے، میں نے وعدہ کیا تھا جب میں دلی جاؤں گا میرے پاس آنا اور بھی بہت کچھ دوں گا۔ اتنا کہہ کے جب بادشاہ پلٹا، واپس دروازے پر پہنچا تو وہی بہروپیہ جو اللہ کا ولی کا بننے کا ڈھونگ کر رہا تھا، اس دفعہ جب اس نے آواز ماری تو اس کی آواز میں جلال تھا، اس کی آواز میں رقت تھی، اس کی آواز میں بزرگی تھی، اور کیونکہ بادشاہ خود اللہ کا ولی تھا، اس بار جب اس نے اس کو بلایا، اس کو آواز دے کر کہا رک جا اپنی جگہ پر اور میری طرف پلٹ، تو بادشاہ سمجھ گیا کہ اس بار کوئی بہروپیہ نہیں بول رہا، اس بار کوئی اللہ کا ولی بول رہا ہے۔ اور جب وہ پلٹا تو اس بہروپیے کی آنکھوں میں آنسو تھے، وہ کہنے لگا ادھر آ اورنگزیب، اپنا تاج اٹھا اور بھاگ جا یہاں سے۔ کہنا بات کیا ہوئی؟ کہنے لگا یار میں 10 سال سے جھوٹ موٹ میں صلی اللہ علیہ وسلم کی تسبیح کر رہا ہوں، 10 سال سے جھوٹ موٹ میں اللہ اللہ کی تسبیح کر رہا ہوں، اور اتنی مخلوق میرے پیچھے لگ گئی اور اللہ اللہ کا نام جھوٹا موٹا لیا، تیرا تاج میرے قدموں میں آ گیا، اگر میں سچ میں اپنے رب کا نام لوں گا پھر اللہ مجھے کیا کچھ عطا فرما دیں گے اس کا اندازہ نہیں لگا سکتا۔ کہتا اگر میری نیت اب صحیح ہو گئی، اگر اب میں نے صحیح نیت سے، یہ تو ابھی خالی نیت سے صرف بادشاہ کو اپنا متحد کرنے کے لیے کہنا اتنے سال اللہ اللہ کیا، تو تیرے ہندوستان کے بادشاہ کا تاج قدموں میں، فرمایا اگر سچ میں اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے، سچ میں اپنے رسول کو راضی کرنے کے لیے، سچ میں اللہ اور اس کے رسول کی اتباع کے لیے اگر میری نیت پاک ہوگی تو پھر میرا رب مجھے کیا کچھ نہیں عطا فرما دے گا۔ ایک فارمی انڈے ہو گئے ہیں، ایک دیسی انڈے ہو گئے ہیں، کیا سمجھ؟ تو کیونکہ اگر ہم پیسے دے دیتے ہیں آج کل، کیونکہ لوگوں نے، مسلمانوں نے رواج بنا لیا، بھیا یہ 500 روپے لے لو ہمارے ابا کو بخشوا دینا بھائی، یہ قورمہ بریانی کھلائیں گے مدرسے کے بچوں کو، ہماری اماں مر گئی ہے اس کے لیے 2 پارے پڑھ دو، 1 قرآن پڑھ دو۔ بولتے ہیں ہم نے دکان کھولنی ہے، آپ آئیے مولانا صاحب دعا کر دیجئے۔ ٹھیک ہے، علماء کا گھروں میں جا کر دعا کرنا باعث برکت ہے، لیکن ان نالائقوں کو یہ علم نہیں ہے کہ اگر آپ کو بخار چڑھا ہے، آپ کے پیٹ میں درد ہے، آپ کبھی نہیں کہتے اپنی بیوی کو کہ ذرا تم جانا ڈاکٹر کے پاس اور دوائی لے کے کھا لو، آپ کہتے ہیں مجھے لے کے چلو، میرے ٹیکہ لگواؤ، میں ٹھیک ہو جاؤں۔ تو یہ پتہ ہے کہ جب تک جس کے ماں باپ کا انتقال ہوا ہے، جس کے گھر میں برکت چاہیے، وہ جب تک خود اپنی زبان سے نہ کہہ دے کیا صلی اللہ علیہ وسلم، تب تک شفا ہو ہی نہیں سکتی، شفا نہیں ہو سکتی۔ یہ کس نالائق نے سکھا دیا کہ کسی کو پیسے دو دعا کر؟ دعائیں نہیں بکتی، دعائیں نہیں بکتی۔ یہ جو نظر و نیاز دینے کی بات کہتے ہیں نا ہم، بلے شاہ نے کہا نا نماز پڑھی تے نیاز نہ دیتی، تیریاں کس کم پڑھیاں نیازاں۔ وہ نماز کی نیاز یہ ہے کہ نماز پڑھنے والا اپنے ماں باپ کی عزت کرتا ہو، نماز پڑھنے والا اپنی بیوی کی عزت کرتا ہو، نماز پڑھنے والا اپنے پڑوسیوں سے محبت کرتا ہو، نماز پڑھنے والا اپنے بہن بھائیوں کا خیر خواہ ہو، نماز پڑھنے والا بھوکوں کو کھانا کھلانے والا ہو۔ اگر اس نماز پڑھنے والے کے ماں باپ اس سے ناراض ہیں، بھائی بہن اس سے ناراض ہیں، پڑوسی اس سے ناراض ہیں، تو اس نالائق کی نماز نہیں ہوتی، یہ بیوقوف ہے۔
अजमेर के अंदर हिंदुस्तान का बादशाह औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह सलाम करने के लिए जिस दिन पेश हुए, हजरत की बारगाह में सलाम करने के लिए गए ना जब, तो दरवाजे पर घुसे तो मांगने वाले बैठे हुए थे। तो एक मांगने वाले ने जरा जोर से आवाज लगाई, बादशाह गुजर रहा है, ना, कह रहा ख्वाजा के दरबार में 20 साल से बैठा हुआ हूं, आंखें नहीं है, हिंदुस्तान के बादशाह तो गुजर रहा है, कुछ देता जा। औरंगजेब वली कामिल था, अल्लाह का कामिल वली था, वहीं रुक गया, उस मांगने वाले की तरफ पलटा, कहने लगा सुनो औलिया अल्लाह को बदनाम करते हो। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, कहता है बदबख्त, औलिया अल्लाह को बदनाम करते हो, 20 साल से बैठा हुआ है दरबार पर और तुझे अब तक कुछ मिला ही नहीं, आंखें भी ना मिली। 2 सिपाहियों को बुलाया, कहने लगा अंदर जा रहा हूं सलाम करने, वहां अभी सलातो सलाम पढ़ूंगा, वहां जाके दुरूद पढ़ूंगा, वहां जाकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर दुरूद पढ़ूंगा, वहां जाकर कुरान पढ़ूंगा, जितने वक्त तक मैं फातिहा पढ़ के आऊं वापिस, जब तक मैं फातिहा पढ़ के वापस आऊं, अगर इसकी आंखें ना आ गई तो इसकी गर्दन उतार देना ना, क्योंकि ये लोग औलिया अल्लाह के दरबार की चौखटों पे बैठकर झूठ बोल रहे हैं। फतावा आलमगीरिया में अगर आप पढ़ेंगे तो तफसीलन इस वाक़े का जिक्र है। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह जब अंदर चल गए ना, उसको जान के लाले पड़ गए जो बाहर बैठा हुआ, अल्लाह की तरफ हाथ उठा दिए, रोने लगा, बिल खिलाने लगा, इलाहुल आलमीन अब अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके, अब इस वली के तोफैल जहां में बैठा हुआ इतने साल से, ए मौला करीम तू आंखों की रोशनी दे दे, नहीं तो ये जब वापस आएगा मेरी गर्दन मार देगा। ये मुफस्सिरीन ने लिखा है औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह जब वापस निकले तो उसकी आंखों की रोशनी वापस आ चुकी थी। उस वक्त तक उसने कहा कि बादशाह मुझे अब नजर आ रहा है बिल्कुल साफ, 14 तबक मेरे हो गए रोशन। उसके कंधे पे हाथ रखा औरंगजेब ने फरमाया, मांगने वालों की नीयतों में खोट होता है, तुम अपनी नीयतों को दुरुस्त नहीं करते और बाद में जाके कहते हो कि फलां जगह गए थे मेरी बात नहीं बनी। नालायक को अपनी नीयतों को दुरुस्त करोगे तो अल्लाह और उसके रसूल की रजा तुम्हें हासिल। मैं कई बार मैंने इनको भी कहा, हमारे भाई जो हैं हारून रशीद साहब जो यहाँ खलीफा हैं, मैं कहा कभी इत्मीनान से सोचो ना कि ये अल्लाह का वली जो अंदर आराम कर रहा है कहाँ पैदा हुआ है ईरान की सरजमीन पे, और जलंधर कहाँ है? वो कौन सी तड़प है जो इसे यहां ले आई है? क्या बात है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का खानदान जो है आले रसूल में से है, कहां मदीना, कहां जंगलात में, वो रेगिस्तान का इलाका अजमेर है, वो बात क्या है? वजह क्या हो गई? दिल्ली के मेहदियान में चले जाओ, शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह जो इन सब की बुनियाद है हिंदुस्तान में दीन की, पूरा खानदान सोया हुआ है। पूछो ए वलीउल्लाही खानदान बात क्या हो गई? तुम तो मोहम्मद रसूलुल्लाह की आल में से हो, कहां मदीना कहां दिल्ली, क्या बात हो गई? पता लगेगा इन लोगों में तड़प थी, किस बात की तड़प थी कि अल्लाह के बंदे अल्लाह को पहचान ले। इस बात की तड़प थी कि बंदे इंसानों को इंसानों की गुलामी से आजादी दे दें। मुसलमान हम उसको समझते हैं कि जिसके किरदार से किसी को तकलीफ ना हो, जिसकी गैर मुस्लिम गवाही देते हो कि अब्दुर्रहमान है, इसको जितनी मर्जी दौलत दे दो ये ईमानदारी से घर तक पहुंचा देगा। ये मोहम्मद शफी है, इसकी आंखों में शर्म है, ये कभी मेरी आंख से आंख मिला के मुझे बहन कहता है, माँ कहता है, लेकिन मेरी आंख से आंख मिला के गुफ्तगू नहीं करता। उनको एहसास हो कि इसके सरापे में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की सीरत नजर आ रही है। आप क्या समझते हैं जो शीशा आप देखते हैं रोज,
اس میں آپ نظر آتے ہیں، بریلوی دیوبندی نظر آتے ہیں، انصاری قریشی پٹھان نظر آتے ہیں؟ نہیں، یہ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ نظر آتے ہیں۔ دنیا کی نگاہ میں آپ جو مرضی بنتے رہیں، آپ اس آئینے میں اپنی شبہ کو شکل دیکھیے، اور آپ یاد رکھیے میرے ان الفاظ کو، اس تختی پہ دل پہ لکھ کے لے جائیے، آپ کو لوگ بحیثیت محمد الرسول اللہ کے امتی، بحیثیت مسلمان جانتے ہیں، اس کے علاوہ کسی حیثیت سے نہیں جانتے۔ ہم جو مرضی بنتے رہے، مسلمان ہو جھوٹ بول دے، مسلمان ہو شراب پی جائے، مسلمان ہو کسی بہو بہن کی طرف غلط نگاہ سے دیکھ جائے، مسلمان ہو اور اس کا پڑوسی اس سے ناراض ہو، مسلمان ہو وہ کھانا کھا رہا ہو اور غریب آدمی بھوکا بیٹھا ہو، مسلمان ہو کسی پہ ظلم ہو رہا ہو اور ہاتھ باندھ کے تماشا دیکھ رہا ہو، تو پتہ یہ لگا کہ جو ایسا ہے وہ مسلمان نہیں ہے، اس کو غلط فہمی ہے کہ وہ مسلمان ہے۔ مسلمان تو ہے ہی وہ جو سراپا دنیا کے لیے محبت بن کے پیدا ہوا، وہ مسلمان ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال کو چھاتی سے لگایا۔ ایک دن ایک بندہ آ گیا، کہنے لگا یا رسول اللہ وہ ابو جہل جو ہے میرے پیسے نہیں دیتا۔ مکے والے بدماشوں نے اس بندے کو انگلی لگا دی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلا جائے، کیونکہ ان کی بنتی نہیں ابو جہل سے، جائیں گے لڑائی ہو جائے گی۔ ایک بندہ آ گیا کہنے یا رسول اللہ ابو جہل میرے پیسے نہیں دیتا، مزدوری کی ہے۔ فرمایا اچھا، فوراً اس کا ہاتھ پکڑا، سیدھا ابو جہل کے دروازے پہ، دروازہ کھٹکھٹایا، ابو جہل نکلا اندر سے، فرمایا اس کے پیسے کیوں نہیں دیتا ہے؟ تو مکے کے سارے سردار پیچھے کھڑے تھے اور سوچ رہے تھے کہ اب تماشا ہوگا، اب لڑائی ہوگی۔ ابو جہل اندر گیا، ڈنڈا لے کے آئے گا۔ ابو جہل بھاگا بھاگا اندر گیا، پیسوں کی تھیلی لایا، کانپتے ہوئے ہاتھوں سے آگے اس بندے کو پکڑا دی اور فرمایا خبردار آئندہ کسی کی مزدوری نہیں مارنا ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے، مکے کے سارے سردار ابو جہل کے پاس آ گئے، اور تو بڑی ڈینگیں مارا کرتا تھا کہ میں محمد رسول اللہ کے خلاف یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا۔ کہنے لگا جب رسول اللہ نے کہا نا پیسے دے دے، تو رسول اللہ کے اوپر نا ایک اژدہا کھڑا تھا، جو مجھے نظر آ رہا تھا ان کو نہیں نظر آ رہا، اور منہ کھولا ہوا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ اگر میں نے بے ادبی کر دی تو یہ مجھے زندہ ہی نکل جائے گا۔ ساتھی وقت بھی ہو گیا ہے، چلتے چلتے آپ کو آخری بات یہ سناتا چلوں۔ میں اس بات سے لوگوں کو کبھی ہمیں اس بات سے یہ نہیں رہا مقصد کہ کون آدمی کس مسلک سے ہے، کس ذات سے ہے، نسل سے ہے، مذہب سے ہے۔ ہمارا ایک ہی مقصد ہے کہ محمد الرسول اللہ کی کوئی نہ کوئی بات پریکٹیکلی، کیسے بھائی؟ پریکٹیکلی وہ لوگوں تک پہنچ جائے۔ کسی نے کہا شیخ سعدی سے کہ تبلیغی جماعت میں جانا ہے، کوئی نصیحت کر دے۔ فرمایا بس کوشش کرنا زبان نہ استعمال کرنی پڑے، تمہارا عمل جو ہے۔ تو امید ہے شاہی امام پنجاب مولانا عثمان لدھیانوی صاحب کا یہ بیان آپ کو بہت زیادہ پسند آیا ہوگا۔ بیان پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیے گا۔ چلیے ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔